اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں دوستو؟ الکیمی پہ ویڈیو ہے جی، پارا مسکا تیار کرنا، پارا مکھن یا مسکا تیار کرنا۔ دوستو وہ پارا جو آپ نے وہ نیلے سے نکالتے ہیں، اور وہ پارا وہ نیلا پارا کی گولی بنانے کے لیے ہوتا ہے، یا نیلے پارے کی جو گولی ہوتی ہے وہ پارا مسکا نہیں ہوتا۔ پارا مسکا اور چیز ہے، جو نیلے پارے سے یا پارے کی آپ گولی بناتے ہیں وہ اور چیز ہے۔ پارا نیلا پارا سے جو آپ پارے کی گولی بناتے ہیں، اس کو جب آپ پارے کو وہ جب کیچڑ کی حالت میں آ جاتا ہے یا سدھ ہو جاتا ہے، اس کو جب آپ کپڑے کے اندر سے وہ فلٹر کرتے ہیں نا، تو اس کے اندر جو میٹل ہوتی ہے وہ الگ ہو جاتی ہے، اور پارا وہ کپڑے کے سے علیحدہ ہو کر نیچے فالتو وہ الگ ہو جاتا ہے۔ یہ مسکا پارا نہیں ہوتا۔ مسکا پارا وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو کپڑے کے اندر سے وہ ڈال کر اس کو فلٹر کریں تو اس کے اندر سے میٹل نہیں نکلتی، یہ سارا کا سارا پارا وہ کپڑے کے اندر سے باہر نیچے گر جاتا ہے، اور یہ مکھن کی طرح ہوتا ہے۔ تو دوستو اب اس کی تیاری کی طرف چلتے ہیں ٹائم ضائع کیے بغیر۔ یہ جناب پارا مسکا ہے جی، یہ اس کو اگر آپ ہاتھ پر اٹھانا چاہیں تو یہ ہاتھ کے اوپر وہ پکڑا بھی جا سکتا ہے، اور جب تھوڑی دیر اس طرح پڑا رہتا ہے تو یہ اوپر سے گولڈن کلر میں آ جاتا ہے۔ تو دوستو جو پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں پارے کا وہ تیل بنانے کی جو ویڈیو تھی، اس کا جو پروسیس تھا وہ میں نے پارا ڈالا تھا اور ساتھ بیچ میں سکے ڈالے تھے، اور پھر میں نے نیلے کا سکے ایلومینیم کے ڈالے تھے، اور اس کے بعد میں نے اوپر ڈالا تھا جو نیلا اس کو سولوشن بنا کے نیلا ڈالا تھا۔ تو اس کے نیچے سے وہ ایک سدھ پارا ہمیں ملا تھا، سدھ پارا، اس کی آپ نے ویڈیو پیچھے جا کر دیکھ لیں۔ وہ جو سدھ پارا ہے اس کی گولی بنانے کے لیے اس کو فلٹر کرتے ہیں، نچوڑتے ہیں ٹاکی میں، تو وہ وہ کچھ میٹل اس میں سے علیحدہ ہو گئی ہوئی تھی، لیکن جو پارا نیچے گرا تھا وہ سدھ تھا، وہ اسی طرح تھا جس طرح میں آپ کو پیالی کے اندر ہلا کے دکھا رہا تھا۔ تو جو علیحدہ ہوئی تھی میٹل نکال لیتے ہیں بیچ میں سے، وہ گولی بن جاتی ہے۔ وہ گولی اس گولی سے بھی جو گولی کے اندر پارا ہوتا ہے اس کو بھی سدھ کیا جا سکتا ہے۔ تو چلو دوستو ہم اس پارے کو سدھ کرتے ہیں جو لوگ گولی بناتے ہیں۔ جو زیادہ تر لوگ وہ ایلومینیم کے برتن کے اندر جو نیلا اور پارا ڈال کے گولی بناتے ہیں نا، وہ لے لیتے ہیں، اس کی مثال لے لیتے ہیں۔ یا جو لوگ نیلے کے سلوشن کے اندر پارا ڈالتے ہیں اور پارے کے اندر وہ تھوڑا سا وہ جست ڈال کے تو اس کو گولی بنانے کے لیے جو پارا لیتے ہیں۔ آپ نیلے کی جو اندر ایلومینیم کے سکے ہیں بے شک وہ ڈال کر وہ گولی بنانے والا پارا وہ تیار کر لیں، یا اس کے اندر جست ڈال کے وہ نیلے کے اندر اس سے وہ گولی بنانے والا جو پارا ہے وہ تیار کر لیں۔ لیکن ایلومینیم کے ساتھ جو بنتا ہے نا پارا، وہ قائم ہوتا ہے، اس کو قائم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایلومینیم کے سکے والا نا ڈال کے نیلے کے اندر وہ والا پارا نا اس کو گولی بنانے کے وہ قابل کر لیں۔ تو جب آپ کی پارے پارا وہ گولی بنانے کے قابل ہو جائے یا گولی بننا شروع ہو جائے، تو آپ نے اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ اس گولی کو وہ گولی بعض کا تو خود پاؤڈر بھی بن جاتی ہے، جو کشتہ ہو جاتی ہے۔ اگر وہ پاؤڈر بھی بن جائے بے شک، تو پاؤڈر وہ سارا اس کے اندر پارا تو ہوتا ہی ہے، وہ پارا بھی اور پارے سمیت جو گولی کا پاؤڈر والا ہے اس کو آپ کسی پیالی میں ڈال دیں، جس طرح کی پیالی اس طرح کی پلاسٹک کی پیالی ہونی چاہیے یا اسٹیل کی ہونی چاہیے،
یا اس کے علاوہ آپ اس طرح کریں کہ اس کو اگر گولی بنی ہوئی ہے تو گولی بھی ظاہر ہے وہ پھوٹک ہوتی ہے، اتنی سخت تو وہ ہوتی نہیں ہے، سخت ہو بھی جائے تو پھر بھی وہ پھوٹک کی ہوتی ہے. اس گولی کو جو ہے وہ آپ اس طرح کی یہ پلاسٹک کی پیالی ہے اس کے اندر ڈال دیں. اس پیالی کے ڈالنے کے بعد اس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ پیالی کے اندر ڈال دیں. تو اس کو پیالی کے اندر ڈالنے سے پہلے جو پیالی گولی ہے نا اس کو آپ نے جب مسکا بنانا ہے تو اس گولی کو آپ نے سخت نہیں کرنا. جب نرم نرم گولی ہوتی ہے نا اسی کو اگر 1 تولہ جو ہے وہ نرم گولی کا جو آپ نے پارے کی گولی بنائی ہے اگر 1 تولہ وہ گولی ہے تو اس گولی کے اندر آپ نے باریک پاؤڈر جو ہے نا وہ 6 گرام جو ہے آدھا تولہ وہ جس کا پاؤڈر جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ مکس کر دینا ہے. اگر اس کا جس کا آدھا تولہ جو ہے وہ 1 تولہ کی گولی کے اندر آدھا تولہ جو ہے جست ہے اس کو آپ اس کے اندر ڈالیں اور اس کے بعد اس کی خرلائی شروع کر دیں. وہ سارا کا سارا جو ہے وہ جستہ اس کے اندر جو ہے وہ جذب پارے کی گولی زیادہ آپ نہ نچوڑیں، سخت نہ بنائیں، تھوڑی ڈھیلی ہونی چاہیے تاکہ اس کے اندر جب جس کا پاؤڈر ہم ملائیں، جس کا برادہ یا پاؤڈر کر کے اس کو اندر ملائیں تو پھر وہ سخت ہو، پہلے ہی بہت زیادہ سخت نہ ہو کہ اس کے اندر جس کو اپنے اندر جو ہے وہ جذب بھی نہ کر سکے. ٹھیک ہے جی، جس کو اپنے اندر یہ جذب کر لے گی. کچھ لوگ جو ہے وہ چاندی کے برادہ کے ساتھ ہی جو ہے اس کو بناتے ہیں، لیکن میں جست کے ساتھ جو ہے نا وہ بھی بن جاتا ہے، جس کے جو ساتھ بھی جو ہے نا یہ مسکا بن جاتا ہے پارا. تو جست کا جو ہے 1 تولہ کی جو آپ کی گولی ہو گئی پارے کی نرم حالت میں اور آدھا تولہ جو ہے اس کے اندر جو ہے جست کا برادہ جو ہے وہ ہو گیا. ان دونوں کو آپ خرلائی کریں، رگڑیں اچھی طرح جا کے جو جست کا ہے برادہ وہ اچھی طرح اس کے اندر یک جان ہو جائے. اس کے بعد جناب یہ خرلائی 1-2 گھنٹہ کر لیں، 1 گھنٹہ کر لیں، پھر اس کو رکھ دیں. رکھنے کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ لوہے کا تیل جو ہے وہ ہونا چاہیے، لوہے کا تیل. یہ پہلے بھی میں اس کے نسخے جو ہے لوہے کے تیل کے وہ دے چکا ہوں پچھلی جو ویڈیو ہے اس کے اندر. تو ابھی جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ لوہے کے تیل کا جو ہے نسخہ بھی آپ کو تھوڑا تھوڑا ساتھ بتاتا ہوں کہ آپ نے اس طرح کی بے شک جو ہے یہ کوئی بوتل لے لیں جی شیشے کی، اس کے اندر جو ہے آپ تیزاب فروکی جو ہے وہ ڈال لیں آدھی بوتل. تیزاب فروکی کس طرح بنتا ہے؟ تیزاب فروکی اس طرح بنتا ہے جی، اگر پاؤ آپ کے پاس تیزاب شورا ہے تو تیزاب اس کے ساتھ 3 پاؤ جو ہے آپ کے پاس جو ہے وہ ہونا چاہیے تیزاب نمک ہائیڈروکلورک ایسڈ. تو یہ دونوں اچھی حالت میں یعنی اچھی قسم کے ہونے چاہیے. جو بیٹریوں والوں سے ملتا ہے نا وہ پرانا بیٹریوں والا تیزاب جو ہے وہ ڈال کر تو اس کو آگے لوگوں کی گھر کی صفائی وغیرہ کے لیے وہی ڈال دیتے ہیں، وہ خالص نہیں ہوتا. اس کے اندر تیزاب گندھک بھی ہوتا ہے، پھر اس کے اندر نمک والا بھی ہوتا ہے، وہ صحیح نہیں ہوتا بھی. وہ اچھی طرح کے جو ہے وہ لیں تیزاب جو شورا ہے نٹرک ایسڈ وہ 1 پاؤ اور جو ہائیڈروکلورک ایسڈ ہے وہ لیں 3 پاؤ. ان تینوں کو مکس کر لیں. یہ آپ کا بن گیا، کسی بوتل میں ڈال لیں مکس کر کے، یہ آپ کا تیزاب فروکی بن گیا رائل واٹر. اس کو آپ اس رائل واٹر یا تیزاب فروکی کی آپ یہ آدھی بوتل لے لیں اور اس کے اندر جو ہے یہ سریا جو ہوتا ہے نا باریک والا سریا، ایک ہوتا ہے موٹا سریا. موٹا سریا جو ہوتا ہے وہ ابھی یہ دیکھا اس نے جو ہے اس کے اندر سے کافی سارا حل ہو گیا ہوا ہے. جب اس کے اندر ڈالا تھا تو اس نے اوپر کو بالے آ گئے نا اوپر تک یہ اس کے اندر تھا اور یہ کافی زیادہ اس نے اپنے اندر جتنا حل کرنا تھا حل کر لیا اور تھوڑا سا بچ گیا. یہ نیچے آپ جو ہے یہ لوہے کا تیل ہے، اس کے اندر لوہا جو ہے نا وہ مکس ہوا ہوا ہے. اس طرح جو ہے وہ آپ تیزاب فروکی کے اندر اس طرح لوہا جو ہے نا وہ سریا ایک جو ہوتا ہے نا، ایک تو لینٹر والا موٹا سریا ہوتا ہے وہ نہیں، ایک اس سے چھوٹا ذرا باریک والا سریا ہوتا ہے وہ نرم سریا ہوتا ہے. وہ والا جو ہے اس کا ایک ٹکڑا جو ہے اس کے اندر رکھ دیں تو وہ ٹکڑے کو جو ہے نا ریکشن کے ساتھ کر کر کے جو ہے اس کو اپنے اندر جو ہے حل کرنا شروع کر دے گا تو یہ حل کر لے گا. اس طرح اپنے اندر جو ہے وہ اس کو حل کر لے گا. تو یہ 3-4 دن پڑا رہنے تھے، جتنا جو ہے اس نے حل کرنا ہوگا اپنے اندر حل کر لے گا، بقایا جو ہے وہ بچ جائے گا. تو یہ آپ کا جو ہے وہ لوہے کا تیل آپ کا بن گیا. اچھا جی، اب اس طرح کی جو پیالی ہے اس کے اندر آپ نے جو بنائی تھی پارے کی گولی 1 تولہ کی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ برادہ جو ہے جست وہ اس کے اندر جو ہے وہ خرل کیا تھا آدھا تولہ، وہ یہ تھوڑی سی سخت ہوئی تھی. اس کو آپ اس طرح کی پلاسٹک کی پیالی میں ڈالیں اور اوپر جو ہے اس کو یہ جو لوہے کا تیزاب ہے اس کو اس کے پارے کے اوپر جو ہے وہ ڈال دیں اور اس کو 2 دن جو ہے وہ پڑا رہنے دیں.
تو اس کا جو ہے یہ ہوگا کہ جو یہ آپ کا پارا ہے، پارا 2 دن کے بعد جو ہے اوپر سے یہ جو تیزاب ہے اس کو نکال لیں، نچوڑ لیں، نیچے آپ کے جو پارا ملے گا آپ کو وہ مسکہ حالت میں ملے گا، اس طرح کا مسکہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ مسکہ حالت میں جو ہے نا یہ پارا آپ کو اس طرح کا مسکہ حالت میں ملے گا، اس کو کہتے ہیں یہ پارا مسکہ، مسکہ یا مکھن کی طرح۔ اب یہ مسکہ پارا جو ہے یہ کیا کام کرتا ہے دوستو؟ یہ تو میں نے جو بنایا تھا نا وہ 5 تولہ میں نے پارا دیا تھا، اور اس کو کیا کیا تھا میں نے، اس کو آدھا تولہ تو اس کے اندر سے جب وہ سدھ، جہاں پہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جہاں پہ سدھ ہو گیا تھا نا وہاں سے پھر آگے وہ بنانے تھے اس کے اندر ورق تلا وغیرہ کھرلائی کر کے، وہ تو ہم نے تیل بنانا تھا نا، وہ تو تیل بن گیا۔ اب بقایا جو 4.5 گرام تھا اس کو مسکہ ہم نے کرنا تھا، تو یہ جناب ہمارا 4.5 تولہ جو پارا ہے یہ ہو گیا مسکہ، مسکہ حالت میں آ گیا۔ مسکہ کیسے ہوا؟ آپ کو پتہ ہے پارے کی پہلے مسکہ بنانے کے لیے پہلے آپ کو پارے کی گولی بنانا پڑے گی، پارے کی گولی کے اندر جو ہے وہ چاندی یا جست کا پرادہ جو ہے وہ کھرل کرنا پڑے گا، پھر اس کے ساتھ آپ کو ہونا چاہیے آپ کے پاس تیزاب جو ہے وہ لوہے کا تیزاب، لوہے کا تیل ہونا چاہیے، لوہے کے تیل کے اندر جو ہے آپ اس گولی کو جو ہے وہ کچھ دن، 1 دن کے لیے یا 2 دن کے لیے رکھ دیں گے، تو نیچے سے جو آپ کو پارا ملے گا وہ مسکہ حالت میں ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس تیل کے اندر اس کو مسکے کو 1-2 دفعہ کھرل کر لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو نکال لیں جی۔ اب مسکہ پارا کس کام آتا ہے جی؟ مسکہ پارا تو بھائی دوستو استاد ہی جانتے ہیں، بڑے بڑے استاد جانتے ہیں مسکہ پارا کس کام آتا ہے۔ خیر آپ جس کو اگر کسی کو پتہ ہو مسکہ کس کام آتا ہے، آگے اس کی چال کوئی ہے تو مجھے بھی بتا دے کہ اس کو آگے میں کیا کروں۔ اب وہ میں اپنے طرف سے ہی کہہ دوں جی یہ مسکہ پارا راتوں رات میں نے استعمال بنا لینا ہے، اور کل کو جناب مجھے پکڑا ہو کسی نے اور ٹھیک ٹھاک میری پھینٹی لگائی ہو کہ ہاں بھائی ادھر آؤ نا بٹی، تم تو راتوں رات جو ہے وہ 4-5 تولہ کٹھے ہی مال بنا لیتے ہو، ہمیں بھی بتاؤ کیسے بناتے ہیں۔ تو دوستو یہ میں جھوٹ کیوں بولوں، یہ مسکہ یہاں تک میں نے بنا دیا، لیکن اتنا ہے کہ پنڈی کے ایک دوست تھے انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ بھائی اگر آپ بٹی آپ بنا لیں مسکہ پارا مسکہ بنا لیں تو اس سے جو ہے نا وہ آگے راتوں رات جو ہے نا مال بن جاتا ہے، تپے کی جتنی ہوتی ہے نا ہیٹ، اس ہیٹ نارمل ہیٹ کے اوپر ہی اس سے مال بن جاتا ہے۔ خیر اس وقت ہمیں مسکے پارے کا نہیں پتہ تھا مسکہ پارا کیسے بنتا ہے، تو اس کا جو ہے نا وہ ہم نے اتنی زیادہ توجہ نہیں دی۔ اب وہ دوست جو ہے اس سے کہیں رابطہ وہ تو پوچھیں گے ہاں یار مسکہ پارا جو ہے وہ وہاں تک تو ہم پہنچ گئے ہیں، وہ آگے بناؤ آگے کیا کرنا ہے۔ تو یہ مسکہ پارا ہے بھائی، مسکے پارے سے جو ہے جو لوگ استاد ہیں جن کو پتہ ہے، جن کے پاس اگر پتہ ہے کہ مسکہ سے کیسے مال بنتا ہے، تو یہ پارا مکھن یا مسکہ ہے بھائی، یہ بھی ایک بڑی اچھی چیز ہے اور اکسیر ہے، اور اس سے بھی آگے جو ہے وہ کچھ لوگ تو ڈائریکٹ اسی کو جو ہے وہ آگے سخت کر کے تو رنگائی ہو جاتی ہے، اور وہ جو ہے اس کو کسی اور طریقے پروسیس میں سے گزارنے کے بعد جو ہے شاید تانبے پہ ڈالتے ہوں گے وہ، یا اس کو چاندی پہ ڈالتے ہوں گے۔ وہ دوستو یہ آج کا جناب ہمارا ٹاپک جو تھا وہ پارا مسکہ تھا۔ اوکے جناب، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔